الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. آج بھی پوری دنیا کے اہل سنت و جماعت کے لوگ واقف ہیں، ان کے نام کو یاد رکھتے ہیں، ان کے کام کو تازہ کرتے ہیں اور ان کی بارگاہ میں خراج محبت پیش کر کے ان کے نام لیواؤں میں اپنا نام لکھواتے ہیں۔ حضرت مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے وقت کے عالم ربانی اور ایک بہت عظیم سلسلے سے نسبت رکھنے والے تھے اور اس آیت کریمہ کے مصداق تھے۔ رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور ان کے ساتھ والے یعنی ان کے صحابہ کفار پر بڑے سخت ہیں اور آپس میں بڑے نرم ہیں۔ اسی آیت کریمہ کی مصداق سیدنا مجدد الف ثانی امام ربانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی تھی۔ پنجاب شریف کی سرزمین پر سرہند ایک جگہ کا نام ہے، وہاں آپ کا مزار مبارک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے دور میں پیدا فرمایا جس دور میں اکبر بادشاہ نے دین الہی اپنی طرف سے ایک نئے دین کا اعلان کیا تھا۔ تو اس دور میں سیدنا مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالی عنہ کو اکبر کے نئے دین سے مقابلہ کرنے کے لیے اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ سیدنا مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کی تجدید فرمائی اور آپ نے اللہ کے دین کی ایسی ترویج فرمائی، شریعت کا تحفظ فرمایا کہ اکبر جیسے بادشاہ سے آپ ٹکرا گئے ہیں۔ اکبر جو پورے ہندوستان کا بادشاہ تھا، شروع میں وہ مسلمان تھا، اس نے کام بھی اچھے کیے، مساجد بنائی اور مزارات بنوائے، خانقاہیں بنوائیں، دین کے قلعے بنوائے، لیکن اس کے چند مشیر ایسے تھے اس کو مشورہ دینے والے کہ جنہوں نے اکبر کو طرح طرح سے ورگلانا شروع کیا۔ دین اسلام میں اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام فرمایا ہے، دین اسلام میں خنزیر کا گوشت کھانا حرام ہے، جوا کھیلنا حرام ہے، زنا کرنا حرام ہے، ناجائز کام میں ملوث ہونا، یہ تمام چیزیں اسلام میں حرام قرار دی ہیں۔ تو ان لوگوں نے اکبر کو اس کی طاقت اور اس کا پاور یاد دلایا کہ تیرے پاس اتنا پاور ہے، اتنی قوت ہے، اتنی طاقت ہے کہ اب تو چاہے تو شراب کو حلال کر سکتا ہے، اب تو چاہے تو اگر نماز بھی نہیں پڑھے تب بھی چلے گا، اب اگر تو چاہے تو جوا کو اپنے قلعے میں اپنے محل میں جوا کو عام کر دے تب بھی تجھے کون روکنے والا ہے۔ اور یہاں تک ان لوگوں نے اس کو بہکایا کہ اذان کے اندر اللہ اکبر سے مراد اکبر تیرا ہی نام ہے، اس طرح سے ورگلانا شروع کیا۔ اب اکبر مرتد ہوا، دین اسلام سے پھر گیا، اسلام کے خلاف وہ ایسے ایسے پروپیگنڈے کرنے لگ گیا، اسلام کو نقصان پہنچانے لگا۔ اس دور میں اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی تجدید کے لیے سیدنا مجدد الف ثانی کو پیدا فرمایا۔ سیدنا مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رضی اللہ تعالی عنہ اس دور میں تشریف لائے، اکبر کا مقابلہ کیا، ڈٹ کر اس کے تمام باطل کام تھے ان تمام کاموں کو آپ نے ناجائز قرار دیا، دین اسلام کا کلمہ بلند کیا، اللہ کی کبریائی بیان کی، اللہ کی تسبیح بیان کی، اور آپ نے اللہ کے دیے ہوئے علم کے ذریعے ان باتوں کو ثابت کیا کہ جوا حرام ہے، خنزیر کا گوشت کھانا حرام ہے، زنا کرنا حرام ہے، اور اس طرح سے
جو چیزیں قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ نے حرام فرمائی ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن چیزوں کے پاس جانے سے منع فرمایا ہے، انہیں اسلام میں کوئی حلال نہیں کر سکتا۔ اکبر کا آپ نے جواب دیا۔ اکبر کے انتقال کے بعد جہانگیر اس کا لڑکا تخت نشین ہوا۔ اب جہانگیر بھی شروع میں اپنے باپ کی روش پر چلنے لگا، بعد میں انہوں نے توبہ کی اور بعد میں یہ اسلام کی طرف آ گئے، لیکن شروع میں جہانگیر نے بھی اپنے باپ کی پیروی کی اور لوگوں کو بتایا کہ جس طرح لوگ میرے باپ اکبر کے آگے اپنے سروں کو جھکاتے تھے، اب اس نے حکم دیا کہ لوگ میری بارگاہ میں آ کر، میری عدالت میں آ کر، میرے تخت کے پاس آ کر اپنے سروں کو جھکائیں۔ تو لوگوں نے مشورہ دیا کہ اگر اس وقت تم نے مجدد الف ثانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمت اللہ علیہ کو اپنے دربار میں جھکا دیا تو ان کے پیچھے پیچھے تمام مسلمان جھک جائیں گے۔ صرف مجدد الف ثانی کو جھکانے کی دیر ہے۔ اگر مجدد الف ثانی نے اپنا سر جھکا دیا تو لوگ بھی اپنا سر تمہارے دربار میں جھکا دیں گے۔ تو اس طرح سے اس کو یہ مشورہ دیا لوگوں نے کہ اب ایسا کام کرو تم کہ ایک ایسا دروازہ بناؤ، حضرت کو اوپر بیٹھاؤ، ایک ایسا دروازہ بناؤ کہ لوگ تمہارے دربار میں آتے وقت مجبوراً اپنے سروں کو جھکا کر تمہارے محل میں داخل ہوں، مجبور ہو جائیں۔ چھوٹا سا دروازہ بناؤ تاکہ لوگ پہلے اپنا سر اندر ڈالیں اور اس کے بعد جو ہے وہ لوگ خود داخل ہوں گے، تو ایسے خود بخود جھک جائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت تشریف لائیں۔ تھوڑی دیر کے لیے میں کچھ باتیں عرض کروں گا، اس کے بعد حضرت کا خصوصی خطاب ہوگا۔ تو اکبر کے بعد جہانگیر کو لوگوں نے یہ مشورہ دیا کہ تم اپنے محل کا ایک ایسا چھوٹا سا دروازہ بناؤ۔ ظاہر سی بات ہے جب لوگ داخل ہوں گے تو انہیں جھک کر اندر داخل ہونا پڑے گا۔ اس کو یہ مشورہ بڑا پسند آیا اور کہا اس دروازے میں داخل ہونے کے لیے سب سے پہلے شیخ احمد فاروقی کو بلاؤ، مجدد الف ثانی کو بلاؤ۔ جب انہوں نے اپنی گردن کو جھکا دیا تو پھر سب ان کے پیچھے تمہارے دربار میں اپنی گردنوں کو جھکا دیں گے۔ تو اس کو مشورہ پسند آیا اور اس کے بعد اس نے ایک چھوٹا سا دروازہ بنایا۔ شیخ احمد فاروقی امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دی تاکہ وہ آپ کے دربار میں آئیں اور اپنے سر کو جھکا کر اندر داخل ہوں۔ لیکن یہ اللہ کے ولی ہیں، یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، یہ اللہ کے مقرب ہیں، یہ مومن کامل ہیں۔ یہ جب دیکھتے ہیں تو اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں۔ انہیں پہلے ہی اللہ تعالیٰ الہام کے ذریعے اللہ تعالیٰ انہیں بتا دیتا ہے کہ بلانے والا تمہیں کس ارادے سے بلا رہا ہے، دعوت دینے والا تمہیں کس نیت سے دعوت دے رہا ہے۔ آپ سمجھ گئے تھے یہ کیوں بلا رہا ہے۔ جب آپ کو اس دروازے سے داخل ہونے کے لیے کہا گیا، آپ نے بجائے اپنا سر اندر داخل کرنے کے پہلے اپنے قدموں کو داخل کیا، اپنے قدموں کو داخل کیا اور جہانگیر کو بتا دیا کہ دیکھ لے میں تیرے دربار میں آتا ہوں تو پہلے تو میرے قدموں کو دیکھے گا، میرا سر تیری بارگاہ میں تیرے دربار میں نہیں جھکنے والا ہے۔ میرا سر چاہے مجبور ہو یا مسرور ہو کر کسی بھی طرح سے میرا سر جو اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے وہ کسی دنیا دار کے سامنے نہیں جھکنے والا ہے۔ جب آپ نے اپنے گردن کے بجائے اپنے قدموں کو اندر داخل کیا تو وہ آگ بگولا ہو گیا اور تیش میں آ گیا۔ کہا یہ میرے دربار کی توہین ہے، یہ میرے محل کی توہین ہے، یہ میری توہین ہے، میرے نام کی توہین ہے، میری بادشاہت کی توہین ہے، میری حکومت کی توہین ہے۔ اس کے بعد آپ کو گرفتار کروا کے اس نے جیل میں ڈلوا دیا۔ جیل میں جانے کے بعد حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی تجدید کے لیے پیدا فرمایا تھا، اپنے دین کے تحفظ کے لیے پیدا فرمایا تھا، شریعت کی بقا کے لیے پیدا فرمایا تھا، انہوں نے جیل کے اندر جا کر بھی نیکی کی دعوت شروع کر دی۔ جیل کے اندر جا کر بھی نیکی کی دعوت شروع کر دی اور اس چیز کو ثابت کر دیا کہ جو اللہ والے اللہ کے دین کی تجدید کے لیے بھیجے جاتے ہیں، اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے بھیجے جاتے ہیں، انہیں دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ جیل کے اندر بڑے بڑے لوگ تھے،
بڑے بڑے لوگ قیدی تھے، بڑے بڑے لوگ تھے جیل کے اندر، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے تھے، آپ نے ان پر ہی تبلیغ کرنا شروع کر دی۔ اور ایک ایسا زمانہ آیا کہ جہانگیر کو بھی سیدنا مجدد الف ثانی کی بارگاہ میں جھکنا پڑا۔ اسی لیے تو ڈاکٹر اقبال نے آپ کے بارے میں چند اشعار جو منقبت کے طور پر جب ڈاکٹر اقبال نے حاضری دی تھی تو لکھے تھے، وہ آپ سماعت کروائے۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مت لائے انوار، اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے، اس خاک کی پوشیدہ ہے وہ صاحب، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ یہ سیدنا مجدد الف ثانی ہے۔ بڑے بڑے لوگوں نے آپ کی بارگاہ میں خراج محبت پیش کیا ہے۔ خود امام اہل سنت سیدنا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتابوں کے اندر آپ کے مکتوبات کا ذکر جمیل فرمایا، ذکر خیر فرمایا، اور آپ کے مکتوبات کے حوالے سے اعلیٰ حضرت نے لوگوں کو نصیحت فرمائی۔ سیدنا مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکتوبات بڑے مشہور ہیں۔ آپ اپنے مکتوب میں فرماتے ہیں کہ ایک آپ کے مرید تھے جو ہر وقت بجائے کتابیں سنانے کے، بجائے علم دین حاصل کرنے کے، علم دین کی مجالس میں شرکت کرنے کے بجائے ہر وقت اللہ کی یاد میں رہتے تھے، عبادت کرتے رہتے تھے، نوافل پڑھتے رہتے تھے، تسبیح و تحلیل کرتے رہتے تھے۔ ان کو حضرت مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لاؤ میرے پاس کتابیں لاؤ، مجھ سے سبق پڑھو، مجھ سے علم حاصل کرو، کیونکہ جاہل صوفی یہ شیطان کا مسخرہ ہوا کرتا ہے، شیطان کا کھلونا ہوا کرتا ہے۔ جو جاہل صوفی ہوتا ہے، جاہل عابد ہوتا ہے، جس کے پاس علم نہیں ہوتا، شیطان اس سے کھیلتا رہتا ہے۔ اس لیے ایک عبادت گزار کو بھی چاہیے کہ وہ علم دین حاصل کرے، ایک عابد کو بھی چاہیے، ایک نوافل پڑھنے والے کو بھی چاہیے، تسبیح و تحلیل کرنے والے کو بھی چاہیے کہ پہلے علم دین حاصل کرے، اس کے بعد اللہ کی عبادت میں لگ جائے۔ کیونکہ جو علم دین حاصل کرے گا، شیطان کا اس پر کوئی داؤ نہیں چلنے والا ہے، شیطان کا کوئی اس پر اپنی چال نہیں چلانے والا ہے، شیطان کا کوئی داؤ اس پر نہیں چلے گا، شیطان کا کوئی مکر اس پر نہیں چلے گا۔ جس کے پاس علم ہوگا، اور جس کے پاس علم نہیں ہوگا تو وہ تسبیح پڑھتا رہے گا، لیکن جب شیطان اس پر حملہ کرے گا تو اس حملے سے وہ بچ نہیں پائے گا۔ آپ نے سنا ہوگا ایک بہت واقعہ، میں نے بارہا آپ کو سنایا علم دین کی فضیلت پر، کہ ایک عابد تھا جو ہمیشہ اللہ کی یاد میں رہتا تھا، نوافل پڑھتا رہتا تھا، تسبیح و تحلیل کرتا رہتا تھا، لیکن اس کے پاس علم نہیں تھا۔ شیطان اس کے پاس ایک چھوٹی سی بوتل لے کر گیا، چھوٹی سی شیشی لے کر گیا، اور فجر کی نماز سے پہلے شیطان نے انسانی حلیے میں جا کر پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ اس بوتل کے اندر اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کو داخل کر سکتا ہے یا نہیں؟ تو وہ صرف عبادت کرنے والا تھا، صرف نوافل پڑھنے والا تھا، اس کے پاس علم نہیں تھا۔ کہا کہاں زمین و آسمان اور کہاں یہ شیشی؟ ارے اس چھوٹی سی بوتل کے اندر زمین و آسمان کیسے آ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں آ سکتے۔ شیطان نے کہا جاؤ تمہارا کام ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک مسجد کے پاس گیا، امام صاحب نماز پڑھانے کے لیے جا رہے تھے۔ شیطان نے ان سے بھی پوچھا کہ امام صاحب میرا ایک سوال ہے، اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کو اس بوتل کے اندر داخل کر سکتا ہے یا نہیں؟ وہ امام صاحب سمجھ گئے، ان کے پاس علم تھا، ان کے پاس صرف نوافل نہیں تھے بلکہ نمازوں کے ساتھ ساتھ علم دین سے وہ آراستہ تھے۔ سمجھ گئے کہ یہ شیطان کا چال ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا، اس کے بعد فرمایا کہ ارے یہ تو شیشی بہت بڑی ہے، اللہ کی قدرت کے سامنے یہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ تو ایسی قدرت والا ہے، ایسی شان والا ہے کہ میرا رب اگر چاہے تو ایسے ہزاروں زمین و آسمان یہ شیشی کے اندر نہیں، ایک سوئی کے ناکے کے اندر داخل کر سکتا ہے۔ ایک سوئی کے ناکے کے اندر اگر رب تعالیٰ چاہے تو زمین و آسمان، ہزاروں زمین و آسمان داخل فرما سکتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کی شان ہے۔ پھر شیطان نے اپنے دوسرے جو اس کے چیلے تھے ان کو بتایا، دیکھ لو علم دین کی برکت، اس امام صاحب کے پاس زیادہ نوافل نہیں ہے،
زیادہ تسبیح و تحلیل نہیں ہے، لیکن اس کے علم نے اس کا ایمان بچا لیا، علم کی وجہ سے ایمان بچ گیا، اور اس کے پاس علم نہیں تھا، صرف اس کے پاس تسبیح و تحلیل تھی۔ تو اسی لیے شیخ احمد فاروقی امام ربانی مجدد الفسانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جاہل صوفی شیطان کا کھلونا ہوتا ہے، اس لیے پہلے علم دین حاصل کرو، علماء کی مجالس میں بیٹھو، علماء جس طرح تم بتائیں گے اس طرح تم اپنی عبادت کرو گے تو وہ عبادت بھی تمہاری قبول ہو جائے گی، اور شیطان کے حملے سے بھی تم بچ جاؤ گے۔ اور آج یہ ہماری مسجد میں عرس مجددین ہے، امام ربانی شیخ احمد فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی عرس، اور اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا بھی عرس ہے۔ اعلیٰ حضرت کے بارے میں تو آپ نے سماعت بھی کیا، ابھی حضرت کی زبانی بھی آپ سماعت فرمائیں گے، لیکن شیخ احمد فاروقی امام ربانی مجدد الفسانی اور اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت دونوں میں بہت زیادہ مشابہت ہے، دونوں میں بہت زیادہ۔ اعلیٰ حضرت نے بھی اپنے والد گرامی رئیس المتکلمین علامہ نقی علی خان قدس سر العزیز سے علم دین حاصل کیا، اور شیخ احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے والد گرامی حضرت عبدالاحد علیہ رحمہ سے علم دین حاصل کیا۔ ایک تو یہ مشابہت کہ دونوں نے اپنے والد گرامی سے علم دین حاصل کیا۔ دوسری مشابہت یہ کہ دونوں نے دین اسلام کی تجدید فرمائی، وہ بھی اپنے وقت کے مجدد، اور اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے وقت کے مجدد، یہ بھی دین اسلام کی بقا اور تحفظ کے لیے بھیجے گئے، اور شیخ احمد فاروقی بھی اسلام کی بقا اور تحفظ کے لیے بھیجے گئے۔ تیسری مماثلت یہ کہ دونوں کا ولادت کا مہینہ بھی ایک ہی ہے، شوال المکرم کو اعلیٰ حضرت کا ولادت کا مہینہ، اور وہی شوال المکرم مجدد الفسانی کی ولادت کا مہینہ۔ چوتھی مماثلت یہ کہ سفر المظفر 25 سفر المظفر اعلیٰ حضرت کا یوم وصال، اور 28 سفر المظفر شیخ احمد فاروقی کا یوم وصال، یوم ولادت بھی ایک مہینے میں، یوم وصال بھی ایک ہی مہینے میں۔ دونوں نے اپنے والد گرامی سے علم حاصل کیا، دونوں اپنے وقت کے بڑے بڑے مجدد بن کر تشریف لائے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے دونوں کے اندر بہت زیادہ مماثلت اور مشابہت رکھی ہے۔ الحمدللہ ہم شیخ احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنے سروں کا تاج مانتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کو بھی اپنے سروں کا تاج مانتے ہیں۔ انہوں نے بھی ہم پر احسان کیا، اور اعلیٰ حضرت نے بھی ہم پر احسان کیا۔ یہ محسنین ہیں ہمارے، جنہوں نے ہم پر احسان کیا، جن کی محنتیں، جن کی قربانیاں، جن کی مشقتیں آج اسلام ہم تک پہنچنے میں ان کی محنتیں کار فرما ہیں۔ انہوں نے محنتیں کی، مشقتیں کی، مصائب کا سامنا کیا، تب جا کر یہ دین و سنیت کا کام آج ہم تک پہنچا ہے۔ یہ دین و سنیت کا جھنڈا آج پوری دنیا کے اندر لہرا رہا ہے، اس کے اندر ان بزرگوں کی قربانیاں ہیں۔ تو ہمیں اپنے محسنین کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے، اپنے محسنین کو کبھی بھی نہ بھولے۔ جب جب ان کے اعراس آئیں، ان کے ایام عرس آئیں، جب جب ان کی ولادت کا مہینہ آئے، ان کے وصال کا مہینہ آئے، جب جب ان کا ذکر کیا جائے، ہمیں ان کی بارگاہ میں خراج محبت پیش کرنا چاہیے، فاتحہ اور نیاز کا اہتمام کرنا چاہیے، ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرنی چاہیے، اور یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ، جس طرح تو نے مجدد الفسانی سے دین کا کام لیا، اعلیٰ حضرت سے دین کا کام لیا، غریب نواز سے دین کا کام لیا، غوث اعظم سے دین کا کام لیا، سرکار مخدوم اشرف سے دین کا کام لیا، اسی طرح ہم سے بھی تیرے دین کا کام لے لے۔ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ تو میں زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا، حضرت انشاءاللہ تفصیلی خطاب فرمائیں گے۔ اب آپ جو ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے تیار ہو جائیں، نعت سنیں اور محظوظ ہوں۔ اس کے بعد دل جمعی کے ساتھ دل و دماغ کو حاضر رکھ کر حضرت کی